بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 28 فروری 2026 یہ وہ تاریخ ہے جس نے مشرقی وسطی کو ایک نئے جنگ کی طرف دھکیل دیا۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف آپریشن ایپک 4 کا آغاز کیا، جس کا ہدف ایرانی تنصیبات اور ایرانی قیادت تھی، لیکن اس جنگ نے وہ رخ اختیار کر لیا جو تل ابیب اور واشنگٹن نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ایرانی رہبر کی شہادت کے باوجود تہران نہ صرف ڈٹا ہوا ہے بلکہ اس نے علاقے میں امریکی اڈوں اور اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ آج 19 مارچ 2026 جنگ اپنے 20ویں دن میں داخل ہو چکی ہے۔ دبئی کا بین الاقوامی ہوائی اڈہ ڈرون حملوں کی زد میں ہے، آبنائے ہرمز مفلوج ہے اور عالمی طاقتیں اقتصادی تباہی کے دہانے پر ہیں۔ 28 فروری کو اسرائیل اور امریکی جنگی جہازوں نے تہران اور ایران کے دیگر شہروں پر بمباری کی۔ اہداف میں ایرانی پاسدار انقلاب کے کمانڈر سینٹر اور جوہری تنصیبات شامل تھے۔ رپورٹس کے مطابق اس حملے میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے رہائش گاہ کو نشانہ بنایا گیا۔ اگرچہ ان کی شہادت کی تصدیق میں وقت لگا، لیکن اس حملے نے ایرانی قیادت کو ایک نیا موڑ دے دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اس حملے کا مقصد ایرانی بیلسٹک میزائل کا پروگرام کو تباہ کرنا تھا اور جوہری ہتھیاروں کی تیاری کو روکنا۔ ایران نے خاموشی اختیار نہیں کی۔ ٹرو پرامس 4 آپریشن کے تحت بحرین، کویت اور عراق میں موجود امریکی اڈوں پر میزائلوں کی بوچھاڑ کر دی۔ 15 اور 16 مارچ کی رات کو اس صورتحال نے ایک نیا موڑ لے لیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے 52 اور 53 لہر میں حملے کیے ہیں، جس میں متحدہ عرب امارات، الزفرا ایئر بیس اور دبئی ایئرپورٹ کے قریب ڈرونز سے حملہ کیا گیا، جس کے باعث دبئی میں پروازیں معطل کی گئیں۔ ایران نے دعویٰ کیا کہ اس نے وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو کو نشانہ بنانے کے لیے فتح ہائپر سونگ میزائل استعمال کیے ہیں اور اعلان کی کہ نتن یاہو کا تعاقب اور ان کا قتل جاری رہے گا۔ اسرائیلی دفتر نے ان دعووں کو جعلی خبر قرار دے دیا، لیکن علاقے میں بدعنوانی عروج پر ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق ایران نے اپنے حکمت عملی تبدیل کی ہے۔ وہ اب اسٹریٹجک صبر کی پالیسی ترک کر کے فعال جوابی کارروائی پر آ گیا ہے۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکریٹری علی ریجانی کا کہنا تھا کہ ہم طویل جنگ کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ کے برعکس ایرانی حکام کا اصرار ہے کہ وہ جنگ بندی نہیں چاہتے اور جارحہ کو سزا دینا ضروری ہے۔ ایران کے سیکورٹی کونسل سیکریٹری علی ریجانی، جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کو ایک حملے میں شہید کیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ علی ریجانی ایک بہت اور معتبر اور اہم شخص تھے ایران کے لیے۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ ایران غیر متناسب جنگ لڑ رہا ہے۔ وہ سستے ڈرونز اور میزائلوں کے امریکہ اور اسرائیلی مہنگے دفاعی نظام جیسے پیٹریاٹ اور آئرن ڈوم کو مالی طور پر کھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی سفیر ریون ایزر کا کہنا ہے کہ جنگ کی طوالت ایران کے رویے پر مختصر ہے۔ انہوں نے ڈپلومیسی کا دروازہ کھلا چھوڑتے ہوئے کہا کہ ایران کو بین الاقوامی برادری سے تعاون کرنا چاہیے۔ یہ جنگ صرف میدان جنگ تک محدود نہیں بلکہ یہ عالمی معیشت کے لیے ایک ٹائم بم ہے۔ آبنائے ہرمز، جہاں سے دنیا کے 20% تیل کی ترسیل ہوتی ہے، عملی طور پر بند ہو چکی ہے۔ 16 مارچ کو صدر ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر نیٹو اتحادی ہرمز میں مدد نہیں کرتے تو نیٹو کا مستقبل بہت برا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ ایران سے بات کر رہا ہے، لیکن تہران مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہندوستانی تیل برادر بحری جہاز جگ لڑکی محفوظ طریقے سے علاقے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ طویل جنگ، جس میں ایران پورے علاقے میں اپنے پراکسی نیٹ ورک حزب اللہ، یمن کے حوثی کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل کو تھکا دے
حزب اللہ کی رضوان فورس پہلے ہی جنوبی لبنان میں متحرک ہو چکی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل ایران کے جوہری تنصیبات پر مزید شدید حملہ کریں اور پھر جنگ بندی کی کوشش کریں۔ 3 علاقائی جنگ۔ اردن، سعودی عرب یا خلیجی ممالک براہ راست اس جنگ میں گھس جائیں جو ایک تباہ کن عالمی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق صرف پہلے 100 گھنٹوں میں امریکی اخراجات $1.5 ارب سے تجاوز کر گئی۔ یہ جنگ نہ صرف انسانی جانوں کے لیے تباہ کن ہے بلکہ عالمی معیشت کو بھی کساد بازاری کی طرف دھکیل رہی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ 6 ماہ تک شدید جنگ لڑ سکتا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ ڈپلومیسی کے لیے تیار ہے، لیکن جب تک ایران اپنا راستہ تبدیل نہیں کرتا بم گرتے رہیں گے۔ کہ وسطی کی یہ جنگ کب تک چلے گی؟ کیا دنیا تیسرے جنگ عظیم کے دہانے پر کھڑی ہے؟ یہ سوالات آج بے جواب ہیں، لیکن اتنا طے ہے کہ 16 مارچ 2026 کو دبئی کا آسمان، تہران کی سڑکیں اور تل ابیب کی فضائے دفاع سب ایک نئے حقیقت کے گواہ ہیں۔ ایک ایسی حقیقت جہاں کوئی فاتح نہیں، صرف زخمی اور تباہ حال انسانی تہذیب ہے۔ یہ تھی امریکہ اسرائیل ایران جنگ کے اب تک کی کہانی۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اگلے اپڈیٹ میں ملیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ شکریہ۔